میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انہی اعمال کا مکلف بنایا ہے جن کو انسان کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو انہی اعمال کو کرنے کو کہا جو انسان کر سکتا ہے۔ جو انسان نہیں کر سکتا اللہ نے اس کو مکلف نہیں بنایا، اس کی ذمہ داری نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر، کسی بھی ذات پر، کسی بھی شخص پر اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی، بلکہ جتنا انسان کر سکتا ہے اس کی ذمہ داری ڈالی۔ مثال کے طور پر شروع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو کس کی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50 نمازیں دن رات میں فرض تھی۔ اگر وہی رہتی تو کتنی مشکل ہوتی؟ اگر وہی رہتی، عام مسلمانوں سے 5 نہیں پڑھی جا رہی، اگر 50 نمازیں ہی فرض رہتی تو کتنی مشکل ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی انسان کی۔ لیکن وہ تو سب مقدرات تھی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اللہ سے ملاقات ہوئی، پھر اس طرح آتے رہے۔ 5 ہی طے کرنی تھی، 5 ہی۔ اور اللہ نے کہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 ملیں گی۔ تو جو انسان 5 نمازیں پڑھا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 50 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو انسان کو اللہ نے انہی چیزوں کو کرنے کو کہا ہے، انہی کی ذمہ داری ڈالی ہے جو انسان کر سکتا ہے۔ جو انسان کے بس کے باہر ہے اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ غم کا ہو، کوئی بھی موقع ہو انسان کر سکتا ہو۔ اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں گھر میں پریوار میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی تیمارداری کرتے ہیں، دوائی وغیرہ دلاتے ہیں، اس کا علاج معالجہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری ذمہ داری پہ، اس پہ ہماری ذمہ داری۔ جب اللہ کسی کا وقت پورا کرتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عام طور پہ اس میں الجھن پیدا ہوتی ہے کہ کیسے کرنا ہے، نہلانا کیسے ہے، کپڑانا کیسے ہے، بہت آسان ہے۔ یہ وہ اعمال جو ہر انسان کر سکتا ہے، نہلانا، کپڑانا، دفنانا۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ بس کہ بھائی نہلائے کیسے، کیا طریقہ نہلانے کا ہو۔ تو ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہلانے کا طریقہ کیا ہے۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بتاؤں کس طرح نہلاتے ہیں، نہلانے کا یہ طریقہ کیا ہے۔ نہلانے سب سے پہلے سمجھے کہ نہلانے کی ذمہ داری کس کی؟ جس طرح زندگی میں جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ اس کے علاج معالجے کی گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ باپ اگر بیمار ہے تو کون کی دواداری کرے گا؟ بیٹے کا نہیں، بیٹے کریں گے نا۔ ماں بیمار ہے تو بیٹے کریں گے، بھائی بیمار ہے تو بھائی کریں گے اس کی اولاد۔ تو جس طرح زندگی کے اندر زندگی میں زندہ ہونے کی صورت میں گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا علاج معالجہ کریں، اس کی دوائی کریں، اس کی دیکھ بھال کریں۔ انتقال کے بعد میں، مرنے کے بعد بھی نہلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ گھر والوں کی، اس کی ذمہ داری ہے۔ فرق اتنا ہے کہ مرد کو مرد نہلائیں گے اور عورت کو عورت نہلائیں گے۔ مرد کو مرد نہلائیں گے اور عورت کو عورت نہلائیں گے۔ باہر سے کسی کو نہلانے کے لیے بلانا جائز تو ہے، جائز تو ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان کی جس کے گھر میں میت ہوئی ہے اگر مرد کی ہے تو ان کے گھر والوں سے کوئی نہیں لائے، کہ یہ اس کی آخری خدمت ہے۔ کیا ہے؟ اس کی آخری خدمت ہے۔ تو جس طرح زندگی میں انہوں نے اس کا خیال کیا ہے، اب مرنے پر کی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اور اصل میں ایسا ہوتا کیوں ہے کہ انسان نے اس کو مشکل سمجھ رکھا ہے، حالانکہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ جیسے انسان خود نہاتا ہے ایسے ہی میت کو نہلانا ہے، تھوڑا سا فرق کے ساتھ۔ ایسا نہلانے کا مستقل طریقہ کیا آپ کو بتا دوں۔ ایک تو ہوتے ہیں غسل کے فرائض، وہ کیا کیا ہے؟ منہ بھر کی کلی کرنا، ناک کے رہنا بٹے تک پانی پہنچانا، اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ پہ خشک نہ رہے۔ یہ تو یعنی اتنا کر لینے سے غسل ادا ہو جائے۔ لیکن مستون طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ سنت طریقہ کہ جب ہم نہانے کے لیے جاتے ہیں اس سے پہلے ہم چھوٹے بڑے استنجا فارغ، اگر تقاضا ہو، کیا ہو؟ اگر تقاضا ہو تو ہم چھوٹے بڑے استنجا فارغ ہو جائیں۔ فارغ ہونے جب ہم غسل خانے میں جائیں سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں،
کیا کریں؟ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی شخص تم میں سے نیند سے بیدار ہو، من استيقظ من نوم فلا يغمسن يده في اناء، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے، فإنه لا يدري أين باتت يده، اس لیے اسے معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں ڈالا گیا۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے ہاتھ، جب انسان بیدار ہو تو کیا کرے؟ ہاتھ کو جب نہانے کے بعد کیا کرے؟ پہلے ہاتھ دھونے کے بعد میں چھوٹے بڑے استنجے کی اگر ضرورت ہو اس جگہ کو دھونے کی تو دھوئے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آدھا ہونا نہیں، اصل کیا ہے؟ چھوٹی بڑی شرمگاہ کو دھونا، استنجے کی جگہ کو دھونا، دھو لیا تو آسان طریقہ، ہاتھ دھو پہلے چھوٹے بڑے استنجے کی جگہ کو دھو۔ اس کے بعد جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرنا، ہاتھ دھونے ہیں، کلی کرنی ہے، ناک کے نمبر تک پانی پہنچانا ہے، مسواک کرنی ہے، چہرے کا دھونا ہے، دونوں ہاتھ دھونے سے بھی دھونے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ دونوں پاؤں ٹانگوں سے بھی دھونا ہے۔ جس طرح ہم نماز کے لیے غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اس طرح میں ہم بتا رہا ہوں کہ جو ہم کس طرح غسل کرتے ہیں، متون سنت طریقہ کیا ہے، اس طرح وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد میں 3 مرتبہ دائیں طرف پانی ڈالنا اور 3 مرتبہ بائیں طرف پانی ڈالنا اور 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالنا۔ پانی اگر کم ہے تو 1 مرتبہ دائیں طرف، 1 مرتبہ بائیں طرف اور 1 مرتبہ سر پر۔ اس کے بعد انسان اپنے طریقے سے نہاتا ہے، جس طرح غسل دوارا مطلب صابن وغیرہ سے۔ تو یہ مصنون طریقہ ہے۔ کیا ہے یہ مصنون طریقہ؟ پہلے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونے ہیں، اس چھوٹے بڑے استنجے کی جگہ کو دھونا ہے، جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرنا ہے، دائیں طرف پانی ڈالنا ہے، بائیں طرف پانی ڈالنا ہے اور سر پر پانی ڈالنا اور اپنے طریقے سے نہانا۔ یہ تو ہم زندگی میں غسل کرتے ہیں۔ اب میت کو کس طرح غسل دینا ہے آج بھی انشاءاللہ اور اگلے میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ غسل کا طریقہ کیا ہے، کفن کا طریقہ کیا ہے اور دفنانے کا طریقہ کیا ہے۔ ہر انسان کے لیے کرنا آسان ہے، مشکل کوئی نہیں۔ فلاں مفتی صاحب کو بلا کے لیا، مولانا صاحب کو بلا کے لیا، ان کو بلا کے لیا، یہ کب ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ پتہ ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا تو ہمارے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ ذمہ داری کس کی نہلانے کی؟ گھر والوں کی ذمہ داری۔ جس طرح اس کے بیمار ہونے کی صورت میں اس کی دوائی کی ذمہ داری، اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کس کی ہے؟ گھر والوں کی ہے۔ اسی طرح انتقال کے بعد میں نہلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کے گھر والوں کی ہے۔ یہ بڑی بے غیرتی ہے کہ باپ کا انتقال ہو اور نہلانے کے لیے کوئی ہو رہا ہے۔ بھائی بچے کیا خدمت کریں گے؟ کیا خدمت کریں گے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی شخص کسی میت کو غسل دیتا ہے، جب کوئی شخص کسی میت کو غسل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے جس طرح وہ جس دن کو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کیسا ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان کسی میت کو غسل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسا کر دیتے ہیں جیسا کہ وہ جس دن وہ پیدا ہوتا ہے کس طرح گناہوں سے پاک صاف تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح گناہوں سے پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ یہ غسل دینے کی کیا ہے؟ یہ فضیلت ہے۔ تو ذمہ داری کس کی ہے؟ گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ جب میت لیٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ کپڑے پہنے ہوتے، ظاہر سی بات ہے۔ اب ہمیں کپڑے کس طرح اس کو اتارنے؟ جب ہم کفن دکان سے لینے آئیں گے تو اس میں 5-6 کپڑے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک کپڑا بڑا ہوتا ہے جو ہم مرد کا جو ہوتا ہے، وہ صدر کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک، یہ مرد کا صدر ہے، اس کو ہر حال میں ڈھکنا پڑے جب تک کہ ضرورت نہ پڑے۔ تو جب ہم میت کے کپڑے اتاریں گے کس طرح اتاریں گے؟ ہم اس کپڑے کو میت کے اوپر ڈالیں گے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اس کے بعد میں اگر شرٹ یا کرتا وغیرہ اس کو کھول کے اتارنا آسان ہو تو کھول کے اتار لیں، اور اگر مشکل ہو تو ہم کینچی سے کاٹ کے اس کو اس طرح کاٹ کے اتار لیں۔ اسی طرح شلوار وغیرہ پینٹ وغیرہ اس کو اتارنا تو آسان ہوتا ہے، تو پیروں پکڑ کے اتار لیتے ہیں۔ سطر دیکھنا جائز نہیں، سطر دیکھنا اس لیے پہلے کیا کیا گیا؟ پہلے کپڑا ڈالا گیا اس میں، ناف سے لے کے پیر تک کپڑے اتر گئے۔ اس کے بعد میں جب ہم کفن لے کر آتے ہیں، ساتھ میں دستانے بھی آتے ہیں، تو اپنے بائیں ہاتھ میں دستانہ پہنیں گے اور میت کے پیٹ پہ ہلکے 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 سے میت کے پیٹ کو ملیں گے تاکہ جو غلاظت و گندگی وہ باہر آ جائے۔ اور اس کے بعد میں بہت سارے روئی آتی ہے، روئی ڈلے ہو ڈلے ڈل نہیں تو روئی سے 3 یا 5 یا 7 بڑے بڑے روئی کے گولے بنا لیں اور اس سے چھوٹے بڑے زندگی جو صاف کریں۔ یہ کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے۔ کپڑے اتاریں، اس سے پہلے کپڑا ڈالیں اور بائیں استنجا کس سے کرتے ہیں؟ ہم الٹا سے کرتے ہیں نا، تو الٹا ہاتھ میں دستانہ پہنیں گے اور ڈلے ہوں تو ڈلے رہے، نہیں تو بڑے بڑے روئی کے وہ بنا لے گولے سے، اور اس سے جو چھوٹے بڑے زندگی جہاں کو صاف کر لے، اوپر سے پانی ڈال دیں۔ یہ سارا کام اوپر سے ہوگا،
बगैर दस्ताने पहने मैयत के सदर को हाथ लगाना जायज नहीं है इस तरह जिंदगी में। इसलिए दस्ताने जरूरी है। क्या दस्ताने जरूरी है? छोटा इस्तिंजा के जब पाक साफ कर लिया, उसके बाद में जिस तरह हम वुजू करते हैं, जैसे हम नहाते हैं ना, पहले क्या करते हैं? हाथ धोते हैं, इस्तिंजा की जावत होते हैं, इसी मुर्दे के साथ करना। अगर इसमें हाथ नहीं धोने, सीधे अपने उसके पेट पे हाथ मल के उसकी सदर को साफ करना है, पाक साफ करना है। उसके बाद क्या करना है? जिस तरह हम नमाज के लिए वुजू करते हैं इस तरह वुजू कराना है। फर्क इतना है कि हम कुल्ली भी करते हैं, ना कि नमटे में पानी हो जाते हैं। मुर्दे को यह नहीं कराना, बल्कि रुई लेकर, रुई को गीला करके हल्के से होठ खोल के उसको दांतों में मलना है, और रुई लेकर उसकी नाक साफ करनी है। रुई लेकर उसकी नाक साफ करनी है। कुल्ली तो करा नहीं सकते, ना कि नमटे में पानी नहीं कर सकते। फिर पूरे चेहरे का धोएंगे, फिर दोनों हाथ दोनों सभी धोएंगे, फिर सर का मसा करेंगे, गीला हाथ लेकर उसको सर पे फेर देंगे। उसके बाद दोनों हाथ, दोनों पैर तब उसमें धो। तो इस तरह हम लोग गुस्ल करते हैं, इस तरह वुजू हो गया। तो पहले क्या करना हमें? उसके हाथ, उसके पेट पे हाथ मल के उसके दोनों जगह, दोनों सदर को साफ करना है, साफ करना है। जिस तरह नमाज के लिए वुजू करते हैं इस तरह वुजू कराना है, सिवाय कुल्ली के और नाक में पानी डालना है। अब क्या करना है? इस तरह मुर्दा लेटा हुआ होता है तो उसको बाएं करवट दिलानी है। क्या करना है? उसको बाएं करवट दिलानी है। जब हम बाएं करवट देंगे तो दाएं हिस्से ऊपर हो जाएगा, दाएं हिस्सा क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। जो हमने पानी गर्म किया है, पानी ज्यादा गर्म ना हो, उससे दिक्कत आएगी। गुनगुना पानी हो, जिस तरह हम नहाते हैं गुनगुने पानी से, उसके अंदर बेरी के पत्ते डाल लें। अगर बेरी के पत्ते मिलना मुमकिन ना हो तो डिटोल डाल लें, काफूर डाल लें। कहने का मकसद ये कि पानी में हल्की सी खुशबू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पानी में डिटोल डाल लें, बेरी के पत्ते डाल लें, नहीं तो काफूर वगैरह डाल लें। जब हम बाएं करवट पे लेटाएंगे मैयत को तो दाएं हिस्सा ऊपर हो जाएगा। अगर हम किस तरह नहाते हैं, वुजू किया, दाएं तरफ पानी डालते हैं ना पहले, फिर बाएं तरफ, फिर सर पे। इस तरह मैयत को हमें क्या करना है? बाएं करवट पे लिटाना है, ताकि उसका बाएं, अच्छा इससे पहले क्या करना है? हमें भूल गए, जब हमने वुजू करा दिया मैयत को, उससे पहले, उसके बाद हमें सर धोना है। क्या धोना है? जब हम नहाते तो क्या करते हैं? वुजू करने के बाद में दाएं बाएं पानी डालते हैं। लेकिन मैयत में ऐसा है, जब उसको वुजू करा देंगे, अब साबुन से, पानी से उसको सर धो देंगे, सिर्फ सर हो गया। अब उसको बाएं तरफ पे लेटाएंगे, उसका दायां हिस्सा ऊपर हो जाएगा। हम वहां ऊपर से नीचे तक पानी बहाएंगे, साबुन मलेंगे, फिर जिस तरह साफ करने के लिए जिसको मिलाते हैं इस तरह लेटाएंगे। उसकी तरफ शुद्ध दाएं तरफ लेटाएंगे तो फिर बाएं तरफ का हिस्सा ऊपर हो जाएगा। जब बाएं तरफ का हिस्सा ऊपर हो जाएगा उसके बाद में हम पानी डालेंगे, साबुन मलेंगे, उसको अच्छी तरीके से धोएंगे। दाएं तरफ, दाएं हिस्से भी धुल गया और बाएं हिस्सा भी धुल गया। अब सीधा लेटाने के बाद में एक मरतबा, मतलब इस तरह पानी लेना, नाक में और मुंह पे हाथ रख लेना, नाक और मुंह पे, ताकि मुंह के अंदर, नाक के अंदर पानी न जाए। नाक और मुंह पर हाथ रखकर सर से लेकर पांव तक पानी बहाएंगे। जिस तरह हम नहाते हैं, एक मरतबा यहाँ डालते हैं, फिर यहाँ डालते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर यहाँ डालते हैं। तो पहले बाएं तरफ लेटा के ये हिस्सा धोएंगे, इस तरह लेटा के ये हिस्सा धोएंगे, और जब हम सीधा लेटाएंगे तो इस तरह मुंह पर हाथ रखकर, ताकि नाक और मुंह बंद हो जाए, पूरे बदन में पानी डालें। तो बाकायदा उसको साबुन से याद रखें, बगैर दस्ताने के मैयत के शर्मगाह पर हाथ नहीं लगा सकते, बल्कि जो सदर का हिस्सा है नाक से लेकर यहाँ तक का, उस पर बगैर उसके हाथ नहीं लगा सकते। जब हम नहला चुके हैं, आखिर में एक बाल्टी पानी अलग से रखें। आखिर में क्या रखें? जब हम जिस तरह नहाते ना, इस तरह फारिग हो जाते हैं नहा, मैयत में क्या है? जब हम उसको नहलाते फारिग हो चुके हैं, एक बाल्टी पानी में अलग से डिटोल डालें, या बेरी के पत्ते डालें, काफूर डालें, उसको पूरे बदन पर। ये इसका गुस्ल हो गया। गुस्ल देने के बाद में हम हल्का सा बिठाएंगे, उसको हल्का सा बिठाएंगे, ज्यादा नहीं, हल्का सा बिठाएंगे। हल्का सा बिठाने के बाद में उसके पेट को फिर मलेंगे। मुमकिन है कोई गंदगी अंदर से बाहर आ गई उलटने पलटने से, अगर तो नहीं आए तो कोई बात नहीं है। अगर गंदगी को बाहर आई है उसको फिर दस्ताने से साफ करेंगे, पानी से धोएंगे, दोबारा गुस्ल करने की जरूरत नहीं है, ना वुजू कराने की जरूरत है। वही उसका गुस्ल हो चुका, वही उसका वुजू हो चुका। हमारे यहाँ अगर आप नहाएंगे और इस्तिंजा कर ले तो बोलना पड़ेगा हमारा तो गुस्ल हो चुका। लेकिन मुर्दे में, मैयत में ऐसा है कि नहलाने के बाद में अगर कोई गंदगी जिस्म से बाहर आई है तो उसको गंदगी को धो देंगे, लेकिन ना गुस्ल कराएंगे और ना वुजू कराएंगे। यह नहलाने का तरीका। इंशाल्लाह फिर किस तरह कफन देना है, किस तरह उसको दफनाना है, इंशाल्लाह आयत में बताऊंगा।